बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हाजरीन व नाजरीन, पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। जिन्नात के हवाले से आज एक अहम पैगाम आपकी समातों की नज़र करता हूँ। जिन्नात का इंसानी ज़िंदगियों में दखल अंदाजी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे अक्सर लोग तो इस तरह के हैं जो ये समझते हैं कि शायद जिन्नात का जो असर है या जिन्नात की जो दखल अंदाजी इंसानी ज़िंदगियों में है वो शायद एक वहम है या जहालत है या लोगों की कम इल्मी की वजह से ऐसा है। तो नाज़रीन गिरामी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्नात इंसानी ज़िंदगी में शुरू से चले आ रहे हैं और कुरान और सुन्नत से साबित शुदा ये अमर है कि जिन्नात की शरारतें और जिन्नात की तबाहकारियाँ और इनके फितने और फसाद जो इंसानी ज़िंदगियों में बर्पा होते हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके मज़ालिम के हवाले से एक नहीं बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो मशहूर हैं। इंसानी ज़िंदगियों में इनके असरात बहुत ज़्यादा मुरतब होते हैं और इनकी शरारतों से, इनके जुल्म सितम से इंसानी ज़िंदगी जो है वो भरी पड़ी है। इन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या सहाबी रसूल, बहुत ही मारूफ और जलीलुल कदर, बड़े अजीमुशान सहाबी, बड़ी इज्जत और अजमत के मालिक हजरत साद बिन अबादा रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते गिरामी कदर है जो जिन्नात के जुल्म सितम का निशाना बने। हजरत साद बिन अबादा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप बहुत ही मारूफ सहाबी रसूल हैं और बहुत शेर दिल सहाबी रसूल हैं। अंसार कबीले के बहुत अकाबर असहाब रसूल में उनका शुमार होता है। वो कबीला बनु खजरज के बहुत नामवर और सरदार इंसान थे। उनके हवाले से मुख्तलिफ रवायात मशहूर हैं, मुख्तलिफ रवायात बयान होती हैं कि आपको जिन्नात ने शहीद कर दिया। ये रवायत भी आपके हवाले से बहुत मारूफ है कि आपको जिन्नात ने उस वक़्त शहीद किया जिस वक़्त आप एक सुराख में रफ़ा हाजत के वक़्त, पेशाब करने के वक़्त पेशाब की हाजत हुई तो आप एक जगह पर पेशाब के लिए गए। आपको मालूम है कि आज से 1450 साल कबल लैट्रिनों का, वाशरूम का ज़माना नहीं था। बाहर जंगलों में, बियाबानों में, आबादी से दूर जब लोग जाते तो फिर यही एक ज़रिया होता था। तो आप एक साइड पर ज़मीन के गए, वहाँ एक सुराख था। हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पेशाब कर रहे थे तो करीब एक सुराख था, उस सुराख में पेशाब जो था वो चला गया। उस सुराख के अंदर जिन्नात का ठिकाना था, जिन्नात की रहाइश थी, जिन्नात वहाँ रहते थे। रवायात में आता है कि सहाबा ने उस सुराख से बहुत सारी आवाज़ों को सुना, बहुत सारी आवाज़ों को सुना और आवाज़ें आ रही थी कि हमने साद बिन अबादा को कत्ल कर दिया। कबीला बनु खजरज के सरदार साद बिन अबादा को हमने कत्ल कर दिया। ये आवाज़ें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक असहाब ने सुनी और ये आवाज़ें उनके कानों से टकराईं। उन्होंने इन आवाज़ों को सुना तो जिन्नात ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे और ये शेर पढ़ रहे थे जिनका मजमून ये था कि हमने साद बिन अबादा को कत्ल कर दिया है,
ہم نے 2 تیر سعد بن عبادہ کی طرف پھینکے ہیں جو ان کے دل کے آر پار ہو گئے ہیں، ان کے دل سے، ان کے قلب سے آر پار ہو گئے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ معروف صحابی ہیں جن کی ایک غزوے کے اندر ان کا آنکھ کا جو یہ ڈیلا تھا یہ باہر نکل آیا۔ وہ آنکھ کا وہ ڈیلا لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تیر لگا ہے میری آنکھ پر اور دیکھیے یہ آنکھ کا ڈیلا جو ہے یہ باہر نکل آیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پہ لگایا اور اس ڈیلے کو اٹھا کر آپ کی آنکھ کے اندر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ اسی وقت روشن ہو گئی اور نور سے منور ہو گئی۔ بہت لمبی عمر پائی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو میری پہلی آنکھ ہے اس کی بینائی کمزور ہوئی ہے، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دستے مبارک سے دوبارہ مجھے آنکھ ملی تھی، اس آنکھ کی بینائی کمزور نہیں ہوئی۔ وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پیشاب کرنے کی کوشش میں زمین کے ایک طرف ہوئے اور پھر اوٹ کر کے کہنے لگے، پردہ کر کے کہنے لگے کہ مجھے پشت میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ کو پشت میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ جب وہ پیشاب سے فراغت کے بعد اٹھے تو ان کو اپنی پشت میں تکلیف محسوس ہوئی۔ کچھ دن قبل میرے پاس ایک بہت ہی تہجد گزار اور 5 وقت کے نمازی، اور وہ سرکاری عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ڈائریکٹر کی سیٹ پر، ڈائریکٹر کے عہدے سے وہ ریٹائرڈ ہوئے، ملک ظفر آوان صاحب، ظفر اقبال آوان صاحب، یہ لاہور کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی ایک تکلیف سے آگاہ کیا۔ وہ میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا، پیر صاحب مجھے کمر کے اندر اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ورمے کے ساتھ بڑھئی مستری ترکھان جو ہوتا ہے وہ ورمے سے سوراخ کرتا ہے، یا کوئی الیکٹریشین جو ہوتا ہے، الیکٹریکل کام کرنے والا یا پلمبر کام کرنے والا، وہ دیوار میں جس وقت سوراخ کرتا ہے تو وہ اس کی اس طرح سے رگڑ رگڑ کر دیوار کو وہ سوراخ کیا جاتا ہے، اور اس کی مٹی کو، اور اس کی جو پتھریلی مٹی ہوتی ہے یا اینٹوں کی پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کو وہ باہر نکالتی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح جیسے کوئی مجھے وہ ورمے کے ساتھ سوراخ کر رہا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی کیل رکھ کے ہتھوڑے کے ساتھ مجھے ٹھونک رہا ہے۔ یہ چیزیں وہم نہیں ہوتی، یہ چیزیں جہالت نہیں ہوتی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو ساری زندگی لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ساری زندگی لوگوں کو جہالت کے وہم کے تانے دیتے ہیں۔ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے نا، خود کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر وہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے روتے ہیں اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہائے ہمیں یہ ہو گیا، ہائے ہمیں یہ ہو گیا۔ نہ کسی کے رقص پہ غم کر طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا۔ کسی کے غم کا، کسی کی تکلیف کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو ناظرین گرامی قدر، میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ مجھے پشت میں کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے اور مجھے تکلیف محسوس ہو رہی۔ پھر چند ہی لمحات کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اس وقت جنات نے بآواز بلند یہ کہا، قبیلہ بنو خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے، انہیں
دل پر تیر مارے ہیں ہم نے، دل پر وہ تیر مارے ہیں اور وہ نشانے لگائے ہیں جو خطا نہیں ہوئے۔ تو بعض کتب کے اندر محترم ناظرین گرامی قدر ان واقعات کی صحت پر ضعف کا اعتراض اٹھایا گیا ہے، البتہ کئی لوگوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جنات کی وجہ سے ہوئی، جنات نے انہیں شہید کیا اور وہ تیر جو تھے ان کے دل کے آر پار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جنات کی شرارتوں سے، ان کے ظلم و ستم سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔